بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ سبق نمبر 4 میں ہم تمہید الکتاب کے عنوان سے تمایز العلوم یعنی علوم جو ہے ایک دوسرے سے کس طرح جدا ہوتے ہیں اور جو علم اصول ہے اس کا موضوع اور جو اس سے دوسری مباحث ہیں تو اس کے بارے میں آج گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا جو یہاں سوال مطرح ہوتا ہے کہ یہ اتنے سارے علوم ہیں تو ان علوم میں آپس میں جدائی کس بنیاد پر ہوتی ہے کہ مثلا یہ علم ایک دوسرے علم سے جدا ہو؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں تمایز العلوم انما ہوا بتمایز موضوعاتها لا غایاتها۔ اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ علوم کا ایک دوسرے سے متمایز ہونا، جدا ہونا ان کے موضوعات کی جدا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی چونکہ ہر علم کا ایک الگ موضوع ہے اور وہ موضوع دوسرے علم کے موضوع سے الگ ہے تو اس لیے مختلف علوم جو ہے وہ تشکیل پاتے ہیں۔ یہ تمایز جو ہے وہ موضوع کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے، نہ کہ ان کی ہدف اور غایت کی بنا پر، کیونکہ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جو علوم میں تمایز ہے وہ ان کی ہدف اور غایت کی وجہ سے ہے۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ نہ، موضوعات کے مختلف ہونے کی وجہ سے علوم جو ہیں ایک دوسرے سے متمایز ہوتے ہیں۔ تو اس بات پر دلیل جو ذکر فرماتے ہیں کہ بھائی غایت جو ہے وہ معیار تمایز علوم کا نہیں ہے کہ لأن الغایت قد تتحد لعلمین بینہما عموم وخصوص مطلق کعلم الطب وعلم الجراحہ۔ کہتے ہیں دیکھیں دو علم ہیں اور ان میں غایت جو ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دو علم جو ہے وہ کہے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر غایت کی وجہ سے علوم متمایز ہوتے تو یہ علم طب اور علم جراحہ جن کی غایت ایک ہے تو ایک ہونے چاہیے تھے، دو علم کیوں ہے؟ یہ دو علم اس لیے کہے جاتے ہیں کیونکہ ان کے موضوعات جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ تو لہذا فرماتے ہیں کہ یہ غایت جو ہے متحد ہوتی ہے دو ایسے علموں کے درمیان جن میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، کیونکہ علم طب اس علم جراحہ کو بھی شامل ہوتا ہے، یہ عام ہے، لیکن علم الجراحہ جو ہے وہ اس سے اخص ہے کہ خاص علم کو جو ہے وہ جو جراحت اور آپریشن کے ذریعے جو ہے وہ بحث کرتا ہے۔ خود اس کی توضیح فرماتے ہیں کہ دیکھیں فموضوع الاول یعنی یہ جو علم طب ہے اول، اس کا جو موضوع ہے امراض البدن مطلقاً، یعنی انسان کا جو بدن ہے جو کہ علم طب کا موضوع ہے تو اس کے جتنے بھی امراض اس بدن پر لاحق ہوتے ہیں ان کے بارے میں علم طب میں بحث کی جاتی ہے کہ بھئی یہ بدن پہ جو ہے وہ کون کون سی بیماریاں جو ہے وہ لاحق ہوتی ہیں۔ یہ مرض جو ہے وہ جراحت کو بھی شامل ہوتے ہیں، یعنی ایسے امراض جو آپریشن کرنے کے بعد جو ہے درست ہوتے ہیں۔ تو مطلقاً التی یبحث فی الطب عن اسبابها کہ علم طب میں ان کے اسباب کے بارے میں کہ بھئی یہ مرض کس وجہ سے لاحق ہوتے ہیں، وروافعها اور اب ان کو رفع کرنے کا کیا طریقہ ہے،
و دوافعہا، اور اس طرح احتیاط جو کی جاتی ہے، یعنی مرض لاحق ہونے سے پہلے ان کو جو ہے وہ دفع کیا جائے۔ لغایت حفظ الصحہ، اب ان کی غایت جو ہے حفظ الصحت ہے، تو علم طب میں اور علم جراحہ میں غایت ایک ہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو دو علموں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ اس لیے ہے کہ ان دونوں کا موضوع جو ہے الگ ہے، لہٰذا صاحب کتاب بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ موضوع کے مختلف ہونے کی وجہ سے دو علم کہے جاتے ہیں۔ اچھا، وہ موضوع ثانی، اور یہ جو علم الجراحہ ہے بھئی اس کا موضوع کیا ہے؟ کہتے ہیں خصوص الامراض التي يمكن علاجها بالعملیات الجراحیہ، فرماتے ہیں کہ اس کا جو موضوع ہے وہ خصوص وہ امراض ہیں جن کا علاج جو ہے وہ فقط اور فقط عملیات جراحیہ یعنی آپریشن کے ذریعے ممکن ہے، تو لہٰذا علم طب کا موضوع جو ہے وہ ایک مطلق امراض بدن ہے، لیکن علم الجراحہ جو ہے وہ خصوص وہ امراض جو فقط آپریشن کے ذریعے ان کا علاج ممکن ہے، تو لہٰذا ان کے موضوع جب مختلف ہو گئے تو کہتے ہیں یہ دو علم کہتے ہیں، علم الطب و علم الجراحہ۔ یہ عملیات جراحہ التي يبحث فيها عن اسبابها، اب علم الجراحہ میں جو ہے وہ بھئی کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے عملیات جراحیہ کرنی پڑتی ہے، آپریشن کرنا پڑتا ہے، وہ روافع ہے، اب ان کو کیسے دور کیا جائے گا، کیسے آپریشن کیا جائے گا، وہ دوافعہا، ان کو دافع کرنے کے کیا طریقے ہیں، بانواع تجریح، کہ اب یہ تجریح کے بھی جو ہے وہ مختلف اقسام ہوتے ہیں آپریشن کرنے کے، ایک سخت ہوتے ہیں، آسان ہوتے ہیں، اس طرح کے مختلف۔ لغایت حفظ الصحت، دیکھیں دونوں میں غایت ایک ہے، یہاں پر بھی حفظ الصحت تھی علم الطب میں، اور علم الجراحہ میں بھی جو ہے وہ غایت ایک ہے۔ اب صرف ملاک اور معیار غایت ہوتی تو پھر ان کو ایک علم ہونا چاہیے تھا، لیکن صاحب کتاب کہتے ہیں کہ چونکہ دو علم ہیں اس لیے کہ یہ موضوع ان کا جو ہے وہ، تو لہٰذا علوم کا تمایز موضوع کے مختلف ہونے کی بنیاد پہ دو علم جدا ہوتے ہیں، جس طرح علم الطب الگ علم ہے، علم الجراحہ الگ جو ہے وہ علم ہے۔ اس کے بعد جس نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے پہلے تو بحث کی کہ بھئی ہر علم کا موضوع ہونا ضروری ہے، اب آتے ہیں علم اصول فقہ کی طرف کہ علم اصول فقہ کا کیا موضوع ہے، کیونکہ ہماری بحث بھی علم اصول فقہ سے ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَمَّا موضوع علم اصول الفقہ هو امہات الادلۃ الفقہیہ، کہتے ہیں علم اصول کا جو موضوع ہے وہ بنیادی ادلہ فقہیہ ہیں، امہات ہیں اور ایک بنیاد ہے ادلہ فقہیہ کی، التی یبحث فی العلم عن حجیتہا، وہ ادلہ فقہیہ کہ اس علم اصول میں ان ادلہ فقہیہ کی حجت کے بارے میں بحث کی جائے گی، ایک وعن المسائل، اور اسی طرح جو ہے ان ادلہ فقہیہ کے مسائل سے بحث کی جائے گی، التی یتوقف خصوص الاحتجاج بالادلۃ علیہا، وہ ایسے مسائل ہیں کہ ان ادلہ کے ذریعے دلیل پیش کرنا، استدلال پیش کرنا ان مسائل پر موقوف ہے، کہ وہ مسائل ایسے ہیں ان کو ان سے بحث کی جائے گی، اور احتجاج اور استدلال کرنا بھی انہی مسائل پر موقوف ہے، لأجل معرفت کیفیت استنباط الاحکام الشرعیہ، تاکہ احکام شرعیہ کو حاصل کرنے کی کیفیت جو ہے وہ جانی جا سکے کہ کس طرح جو ہے وہ یہ احکام حاصل کیے جاتے ہیں۔ فَيَدْخُلُ فِي الْأَدِلَّةِ، اب نتیجہ نکالتے ہیں کہ بھئی جب ادلہ فقہیہ جو ہے وہ موضوع ہیں تو اب وہ کون سی ادلہ ہیں جو امہات ادلہ فقہیہ شمار ہوتی ہیں؟ فرماتے ہیں پہلی جو ہے وہ الکتاب، قرآن مجید ہے، وَهُوَ مَجْمُوعُ مَا بَيْنَ الضَّفَّتَيْنِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِقُرْآنِيَتِهِ الْمُسْلِمُونَ أَجْمَعُونَ، کہتے ہیں قرآن مجید جو ہے وہ جو دو جلدوں کے درمیان ہے، جیسے قرآن کی جو ایک جلد ہوتی ہے جو معمولاً سخت کاغذ سے بنتی ہے، تو کہتے ہیں اس کے درمیان میں ایک پہلی
جو ہے صفحہ جو ہے وہ جلد اور آخری اس کے درمیان میں کہتے ہیں یہ قرآن ہے، اور اس کے قرآن ہونے کا جو ہے سب مسلمانوں نے جو ہے وہ اعتراف کیا ہے۔ تو پہلا جو ہے وہ ادلہ فقہیہ میں سے وہ قرآن مجید ہے، جو کہ موضوع علم اصول فقہ ہے۔ دوسرے نمبر پر السنت و سنت ہے۔ اب سنت کس کو کہتے ہیں، یہ ایک مختصر سا اشارہ اس کی طرف فرماتے ہیں، اور آگے جو ہے اس کی مفصل بحث آئے گی۔ وہی قول المعصوم، سنت جو ہے وہ شامل ہوتا ہے کہ بھئی معصوم جو ہے وہ اس کا قول اور او فعلہ، یا اس کا کوئی کام انجام دینا، یہ بھی سنت کہلاتا ہے۔ جس طرح مثلا کہتے ہیں بھئی پیغمبر نے یہ کیا، پیغمبر نے مثلا یہ فرمایا، قول ہو جائے گا، یہ کام انجام دیا۔ او تقریرہ، یا مثلا جو ہے وہ تقریر کی ابھی مفصل بحث جو ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گی، کہ بھئی معصوم کے سامنے ایک کام انجام ہو اور معصوم جو ہے اسے منع نہ کریں، تو کہتے ہیں کہ یہ تقریر معصوم ہے، کہ گویا کہ وہ بھی اس بات سے منع نہیں کر رہے، یعنی راضی ہے۔ اب اس کی بات اشارہ کرتے ہیں کہ والاحادیث تکون حاکیۃ عنہا، کہتے ہیں یہ جو احادیث ہیں، جو روایات ہیں، وہ اس قول، فعل یا تقریر یا در واقع سنت سے جو ہے وہ حکایت کرتی ہیں، کہ بھئی یہ خود احادیث جو ہیں یہ حکایت کرتی ہیں اس سنت کو، کہ بھئی معصوم نے یہ کہا، معصوم نے یہ فرمایا، معصوم کے سامنے یہ بات ہوئی۔ تو احادیث جو ہوتی ہیں وہ اس سنت کو، اس سنت کی جو اس سنت سے جو ہے وہ حکایت کرتی ہیں، اور اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کیا جو ہے وہ انہوں نے فرمایا۔ یا 3 نمبر پر جو ادلہ فقہیہ میں شامل ہوتا ہے، ما ثبت حجیتہ بہما، اس کتاب اور سنت کے ذریعے سے جس کی حجیت ثابت ہو۔ اب یہ حجیت جو ہے ایک اصطلاح ہے علم اصول میں، آگے اس کے بارے میں بھی بحث آئے گی، گفتگو ہوگی، کہ بھئی ہر وہ چیز جس کے ذریعے آپ استدلال کرتے ہیں اور اس کو بطور عذر پیش کر سکتے ہیں، اس کو حجیت کہا جاتا ہے۔ کل استصحاب، اب اصول عملیہ کی آگے بحث آئے گی، ان میں سے ایک اصل عملی استصحاب ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ استصحاب بھی حجت ہے، اور اس استصحاب کی حجت کی دلیل جو ہے وہ قرآن اور سنت سے وہاں ثابت کی گئی ہے، اور استصحاب کی پوری جو ہے وہ بحث اور اس کی تعریف بھی وہاں پہ بطور تفصیل آئے گی۔ یہاں پر فقط بعنوان مثال ذکر کیا انہوں نے کہ بھئی یہ استصحاب جو ہے وہ حجت ہے، یعنی آپ اس کے ذریعے کہہ سکتے ہیں کہ اس استصحاب کی بنیاد پر میں نے یہ حکم اس حکم پر عمل کیا ہے۔ البتہ استصحاب میں بھی جو ہے وہ اس کی حجیت کے بارے میں مختلف جو ہے وہ نظریات ہیں، اس لیے کہتے ہیں بناء علی کون حجیت ہی من الاخبار، کہ یہ حجیت جو اس کو مانا جاتا ہے وہ اس کی دلیل ہم اخبار اور روایات یا سنت جو ہے وہ اسی کی طرف اشارہ ہے، کہ اس کی حجیت جو ہے وہ سنت یا اخبار جو خبر کی جمع ہے، اور اشارہ ہے اس روایت کی طرف۔ لا من العقل، یعنی اس کی حجیت کی جو دلیل ہے وہ عقل کو جو ہے وہ اس سے نہ لیا جائے، تو اس صورت میں جو ہے یہ علم اصول یا امہات ادلہ فقہیہ میں آئے، کما سیاتی فی محل ہی، کہتے ہیں کہ اس کی جو گفتگو اور بحث ہے وہ اپنی جگہ پر بطور تفصیل آئے گی۔ اس کے بعد امہات ادلہ فقہیہ میں الاجماع، اجماع بھی ہے، وسیاتی بیانہ فی محلہ فی الجزء الثانی، اس اصول الاستنباط کتاب کی جلد نمبر 2 میں اس کی مفصل بحث آئے گی کہ بھئی اجماع کسے کہتے ہیں اور اس کی حجیت کس طرح ثابت ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے 5ویں نمبر پر جو امہات ادلہ فقہیہ
کے زمرے میں آتا ہے الادلۃ العقلیۃ کالبراءۃ العقلیہ وغیرہا مما ثبتت حجیتها بالعقل کما سیأتی بیانہ۔ ادلہ عقلیہ یعنی وہ دلیلیں جن کے بارے میں عقل جو ہے وہ ہمیں حکم دیتی ہے، جس طرح یہاں پر بعنوان مثال جو ہے وہ براءت عقلیہ جو ہے۔ اب یہ بھی اصول عملیہ میں سے ہے، اس کی مفصل بحث آئے گی کہ براءت کسے کہتے ہیں، اور براءت کی جو اقسام ہیں کہ شرعی ہوتی ہے، عقلی ہوتی ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ براءت عقلیہ بعنوان ادلہ عقلیہ انہوں نے ذکر کی ہے۔ وغیرہا، اس طرح دوسری بھی ادلہ عقلیہ ہیں وہاں ہم بحث کریں گے مفصل کہ مما ثبتت حجیتها بالعقل، یعنی یہ ایسے دلیلیں ہیں جن کی حجیت جو ہے وہ عقل کے ذریعے ثابت ہوتی ہے، اور اسی لیے ان کو ادلہ عقلیہ کہا جاتا ہے۔ کما سیأتی بیانہ، کہتے ہیں کہ اس کا جس طرح آگے بیان آئے گا انشاءاللہ، اور آئندہ جلسے میں مزید جو ہے وہ ان مباحث کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔